تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، میں نے جو اس کی بات کی تھی نا، وہ کیا کہتے ہیں، اس کے اوپر خودی کی پہچان کے اوپر نا، تو تم کو نا ایک وہ کل میں نے ایک اشعار بھی بھیجے ہیں کچھ علامہ اقبال کے، وہ تمہیں سناتا ہوں میں، اور وہ وہی بات جو میں نے کی تھی نا، تو ظاہر سے پتا علامہ اقبال ہی تو مطلب کہ کرتے ہیں، اور کون ہے، تو انہیں سے تو علم ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، جو کل میں نے خودی کی پہچان پہ کی تھی، میں نے کہا تھا نا کہ اپنے آپ کو، اپنے اندر روشنی جو ہے نا، اس کو وہی تمہارا سہارا بنے گا، اور وہی روشنی، وہی نور بن کے نکلے گا، اور تم کو باہر سے کوئی نور نہیں ملے گا، اتنے اندھیرا ہو جائے گا، اتنے ظلمات ہوں گے۔ تو ان کے جو اشعار ہیں وہ یہ ہیں: مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی، پاکی و درخشانی، چمک میری سرشت میں ہے، میرے نیچر میں ہے، میری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی۔ تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی، کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی۔ تو مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی۔ تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی۔ یہی بالکل فٹ بیٹھتا ہے اللہ اسد جو میں نے بات کیا تھا کل، اور جو اب ہونے والا ہے آئندہ دنوں میں۔ اس علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ روح بدن کا مارکا ہے، یہ مارکا ہی روح بدن کا ہے، مٹلزم کا ہے اور اسپیشلٹی کا ہے، یہ مارکا جو آنے والا دن ہے۔ تو اس میں جو چیز ضرورت ہوگی اس کی تیاری ہمیں کرنی ہوگی، اور اس کی تیاری کرنے کے لیے نا ہمیں شخصیت ویسی بنانی پڑے گی۔ آج میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ شجاعت کس کو کہتے ہیں، دلیری کس کو کہتے ہیں، شجاعت اور دلیری کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی سمجھ چاہتا ہوں کہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ہمارے اندر سے شجاعت ختم ہو چکی ہے، دلیری ختم ہو چکی ہے۔ جوش کو دلیری نہیں کہا کرتے۔ جوش کی مثال ایسی ہے کہ ایک آگ ہو، بھڑک اٹھے اور پھر بجھ جائے۔ اور شجاعت جو ہوتی ہے نا، وہ کریکٹر سے آتی ہے، کردار کی وجہ سے شجاعت آتی ہے، کریکٹر کے اندر ہوتی ہے، اور کریکٹر کی وجہ سے ہوتی ہے، کردار کی وجہ سے ہوتی ہے شجاعت۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ فرض کرو تم ایک پتھر ہے، اس پہ تم نا وہ ڈال دو، تیل ڈال دو، ماچس لگاؤ، وہ بھڑک اٹھے گا پھر بجھ جائے گا۔ اس کی مثال جوش جیسی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ آگے جلے گا نہیں، کیونکہ پتھر کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے، پتھر کا وہ کریکٹر نہیں ہے، پتھر حرارت نہیں دے سکتا۔ لیکن لکڑی کا اپنا ایک کریکٹر ہے۔ لکڑی کو تم جب آگ لگاؤ گے تو لکڑی جلتی رہتی ہے، جلتی رہتی ہے، جلتی رہتی ہے، حرارت دیتی رہتی ہے۔ بھڑکی ہوئی آگ حرارت نہیں دیتی، بھڑکتا ختم ہو جاتا ہے، اس سے ماحول میں گرمی نہیں پیدا ہوتی، ماحول کو گرم نہیں کرتی۔ لیکن جو آگ اب لکڑی میں لگاتے ہو وہ ماحول کو گرم کرتی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لکڑی کے اندر صفات ہیں، لکڑی کے اندر کریکٹر ہے اپنا، یہ کریکٹر، حرارت دینے کا کریکٹر، یہ اس کی شجاعت ہے۔ تو شجاعت جو ہے نا وہ انسان کے کردار میں ہوتا ہے، کریکٹر میں ہوتا ہے۔ ہمیں وہ کریکٹر چاہیے۔ ہم اس کو شجاعت نہیں کہتے کہ جوش میں کسی کو چڑھا دیا اور بہادر بن کے بندہ چلا گیا اور بھڑک کے آ گیا، وہ نہیں چاہیے، وہ تو جوش ہے، اس میں ہو سکتا ہے ہوش نہ ہو۔ تو ہمیں آئندہ دنوں کے لیے ایسے مومن چاہیے، ایسے ینگسٹر چاہیے، ایسے بچے چاہیے جن کے اندر یہ چیز موجود ہو، یہ شخصیت موجود ہو، ان کے اندر یہ کریکٹر موجود ہو، ان کا کریکٹر ایسا ہو جس کے اندر ہی شجاعت ہو، اور شجاعت ایک کریکٹر کا نام ہے، ایک کردار کا مینیفیسٹ کرتا ہے اپنے آپ کو۔ تو انشاءاللہ ہم اسی پہ تھوڑا سا بات کریں گے، تھوڑی سی بات، اس کے بعد عمران خان کی بات کروں گا میں۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ طاغوت، پھر میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ طاغوتی طاقتوں کے ساتھ عمران نے جنگ کیوں چھیڑی، اور اس نے عمران نے جنگ کیوں کیا طاقوتی طاقتوں کے ساتھ، کس لیے کیا، عمران چاہتا کیا تھا۔ آپ نے کبھی عمران کے سوچ پر غور کیا کہ عمران کا سوچ کیا تھا، عمران کیا سوچتا تھا، اس کے ذہن میں کیا ہے عمران خان کے؟ کبھی آپ نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی، کبھی آپ نے اس کو جاننے کی کوشش کی کہ اس کے ذہن میں ہے کیا، وہ چاہ کیا رہا تھا؟
اور طاغوت کیا چیز تھی، اس کے ساتھ اس کی جنگ کیوں چھڑ گئی، اس کے ساتھ اس کی جنگ کیوں چھڑ گئی، اس کو آپ سمجھیں گے نہیں تب تک آپ نا عمران خان کی نوعیت کو، عمران خان کی حیثیت کو اپنی سمجھ پائیں گے کہ عمران خان ہے کون، عمران خان ہے کیا چیز، اپنی سمجھ پائیں گے۔ یاد رکھیے گا، جو ہمارا ماحول ہے انسان کا نا، اب انسان کا جو ماحول ہے، جو معاشرہ ہے، یہ بالکل معاشرہ انسانیت سے ختم ہو چکا ہے، اور اس معاشرے کے اندر جو طاقتور طبقہ ہے وہ کمزور طبقے کو کھاتا چلا جا رہا ہے۔ معاشرے کے اندر طاقتور طبقوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، معاشرے میں خوف و ہراس ہے۔ اس کو جنگل کا معاشرہ کہتے ہیں، جنگل قانون کہتے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر میں عمران کی حیثیت کو بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جنگل میں تم کو پتہ ہے کیا ہے؟ جتنے بھی جانور رہتے ہیں نا جنگل میں، جتنے بھی جانور رہتے ہیں نا جنگل کے اندر، اچھا وہ جو جنگل میں جو جانور رہتے ہیں نا، وہ جانور جتنے بھی ہوتے ہیں نا، سب بڑے خوفزدہ رہتے ہیں جنگل کے اندر، آپ کو پتہ ہے؟ ہر کوئی دھڑکا لگا رہتا ہے، جتنے بھی جانور جنگل میں ہوتے ہیں، ہر جانور کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کوئی دوسرا بڑا جانور اس کو کھا جائے گا۔ ایک خوف کا ماحول ہوتا ہے جنگل میں، خوف کا ماحول ہوتا ہے، ہر جانور جو ہے نا وہ خوفزدہ ہوتا ہے دوسرے جانور سے، کہ کوئی طاقتور جانور آئے گا اور مجھے وہ کھا لے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ جنگل کا ماحول کہلاتا ہے، یہ جانوروں کا ماحول کہلاتا ہے، یہ جانوروں کی سوسائٹی کہلاتی ہے۔ لیکن انسان کے سوسائٹی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسی ہیومن سوسائٹی نہیں ہوتی کہ لوگ خوفزدہ رہیں، لوگ ڈرے ہوئے رہیں کہ کوئی طاقتور ہوگا اور وہ ہمیں کھا جائے گا۔ یہ انسان کی سوسائٹی میں قطعی نہیں ہو چاہے، اور انسان کی سوسائٹی ایسی ہو تو وہ جانور کی سوسائٹی کہلاتی ہے۔ آج یہی ہے کہ ہماری سوسائٹی، ہیومن سوسائٹی کے اندر مطلب ڈگری کا فرق ہے، لیکن ہیومن سوسائٹی کے اندر یہ خوف پایا جاتا ہے کہ دوسرا جو ہے وہ مجھے کھا جائے گا، مطلب یہ کہ میرا حق مار دے گا، میری جان بھی لے سکتا ہے لیکن میرا حق مار دے گا، میرا حق کھا جائے گا۔ ہر کوئی دوسرے کو شک سے دیکھتا ہے، ہر کوئی دوسرے کو ڈر سے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو کیفیتیں ہوتی ہیں نا، یہ کیفیتیں انسانی نظام کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اس قسم کی کیفیت یہ جانوروں کے نظام میں کیفیت ہے۔ ڈگری کا فرق ہے لیکن ہر جگہ پایا جاتا ہے، جانوروں میں پائی جاتی ہے یہ۔ اور یہ خوف و راز جو ہے نا، یہ جو نظام ہے یہ طاغوتی نظام کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ طاغوتی نظام کے اندر انصاف نہیں پایا جاتا، قطعی نہیں۔ طاغوتی نظام کے اندر ظلم اور ستم ہوتا ہے، کیونکہ طاغوت اللہ کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور جو معاشرے میں اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس معاشرے کی ربوبیت، جو معاشرہ اللہ کی ربوبیت کو مانتا ہے، اللہ کی ربوبیت کو جو ہے اپنے اوپر قبول کرتا ہے، وہ معاشرے میں اللہ اس کا رب ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر۔ ایسے تو اللہ سب کا رب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہیومن معاشرے کے اندر اپنے آپ کو چھوڑ دیا ہے ایز اے چوائس دے رہی کہ فری ول کی وجہ سے۔ تو جو معاشرہ اپنے فری ول کی وجہ سے اللہ ہی کو صرف اپنا رب رکھتا ہے، اس معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ پھر اپنی ربوبیت کو کیا کہتے ہیں کہ جو فائدے ہیں وہ اس معاشرے کو پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر انصاف پایا جاتا ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو جس معاشرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اس معاشرے کے اوپر جو قبضہ کرتا ہے، جو طاقت قبضہ کرتی ہے اور اپنا رول چلاتی ہے، اس طاقت کو طاغوت کہتے ہیں۔ طاغوتی طاقتیں وہ ہوتی ہیں۔ ان طاغوتی طاقتوں کے پیچھے ہوتا کون ہے؟ ان طاغوتی طاقتوں کے پیچھے ہوتا کون ہے؟ اس طاقوتی طاقتوں کا منشا کیا ہے؟ ان طاقوتی طاقتوں کا اوریجن کیا ہے؟ ان کو اپنے جب تک آپ ان کو اچھی طرح سے نہیں سمجھ لیں گے، میں نے بہت دفعہ تذکرہ کیا نا، ہر دفعہ میں اس کو دوسرے اینگل سے تذکرہ کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو دوسرے اینگل سے یہ چیز آپ کے ذہن میں، شعور میں بیٹھ جائے اچھی طریقے سے، یہ طاغوت ہے کیا چیز اور یہ کدھر سے آتی ہے، اس کا رول کس کا ہے، یہ کیسا رول پلے کر رہا ہے ہماری زندگی کے اندر، یہ آپ کو لازمی سمجھنا ہے آپ کو۔ اس سے پھر آپ نکل بھی نہیں پائیں گے، اور آئندہ کے جو دنوں میں جو اندھیرا پھیلے گا وہ انہی کی وجہ سے پھیلے گا۔ تو اس لیے آپ کو اس کا جاننا بہت ہی ضروری ہے، آپ کو دل میں ٹھک جانا چاہیے جو بات میں کر رہا ہوں، کہ آخر ہے کون یہ طاغوت، یہ کدھر سے آتا ہے یہ طاغوت، اس کی اوریجن کیا ہے۔
اور عمران خان نے اس کے ساتھ جنگ کیوں شروع کی ہے؟ تو پہلے آپ کو یہی طاغوت کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ طاغوت جو ہے نا، یہ آخر کیوں چاہتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اپنی حکمرانی قائم کرنا؟ ایک تو ہوتی ہے کہ چھوٹی موٹی کوئی برائی قائم کر دینا، کہ کسی کو وہ بھی غلط ہے، لیکن کسی کو وہ تو انسان جو خود اپنے نفس میں بھی ہے، اگر شیطان نہیں بھی ہے تو انسان کے اپنے نفس بھی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا چوائسیز کہ اچھا کرے برا کرے، نفس کے دباؤ میں انسان گناہ کر سکتا ہے، وہ ایک چیز ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ ایک بات ہے، اور ایک بات ہوتا ہے اللہ کے ساتھ غداری کرنا، بغاوت کرنا، وہ اور چیز ہے، اس کو فجور کہتے ہیں، وہ اور چیز ہے، اللہ کے مقابلے میں اپنا نظام قائم کرنا وہ اور چیز ہے، انسانی معاشرے کے اندر منکرات کو قائم کرنا اور چیز ہے، اس کے اندر انصاف کو دور کر دینا یہ اور بات ہے، ظلم و ستم کا ماحول رکھنا اور بات ہے، خوف و ہراس کا محرومیت کا ماحول کرنا اور بات ہے، انسانی معاشرے کے اندر خوف و ہراس ایکسکیوز می انسانی معاشرے کے اندر خوف و ہراس نہیں ہونا چاہیے تھا انسانی معاشرے کے اندر، لیکن اسلامی معاشرے کے اندر خوف و ہراس کیسے قائم ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسانی معاشرے کے اندر خوف و ہراس نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوف میں نہیں ڈالا ہوا ہے، خوف و ہراس میں نہیں ڈالا ہوا ہے، خوف و ہراس کون ڈالے گا؟ کون انٹروڈیوس کرتا ہے خوف و ہراس؟ جو طاقتور طبقے ظلم کرتے ہیں، اس ظلم کی وجہ سے خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے، اور ظلم کون کرتا ہے معاشرے کے اوپر؟ وہی طاغوت کرتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ طاغوتی معاشرہ جو ہے وہ محرومیت کا معاشرہ ہوتا ہے اور خوف و ہراس کا معاشرہ ہوتا ہے لوگوں میں اور جس معاشرے میں خوف و ہراس ہو وہ معاشرہ انسان کا معاشرہ نہیں ہوتا، وہ جنگل کا معاشرہ ہوتا ہے، جیسے میں پہلے بتا چکا تھا کہ جنگل میں جو ہر جانور ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے کہ کہیں دوسرا جانور اس پہ کود تو نہیں پڑے گا، اس کو کھا تو نہیں جائے گا، ہرن جاتا ہے چڑھتا رہتا ہے لیکن ذرا ذرا سی آواز پہ چونک اٹھتا ہے، اس کو خوف ہوتا ہے کہ کوئی اس پہ چڑھ تو نہیں دوڑے گا، ہر کمزور جانور کو خوفزدہ رہتا ہے کہ اس پہ چڑھ تو نہیں دوڑے گا، یہ خوف کا ماحول جنگل میں پایا جاتا ہے، یہ خوف کا ماحول اگر انسان میں آ جائے، معاشرے میں آ جائے تو یہ جانوروں کا معاشرہ بنے گا کہ ہر طاقتور طبقہ دوسرے کو کھا جائے، یہ نظام یہ چیزیں یہ دراصل مائنڈ سیٹ ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے طاغوتی نظام کا، یہ طاغوتی نظام کے ایٹریبیوٹس ہیں، اس کے صفات ہیں طاغوتی نظام کے، وہ اسی طرح سے اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتا ہے، طاغوتی نظام طاغوتی نظام تو میں جیسے کہہ رہا تھا کہ طاغوت کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر سے اللہ کو نکال دے، اور اللہ کی الوہیت کو نہیں، وہ بھی نکال دے لیکن اصل چیز ہے اللہ کی ربوبیت کو نکال دے معاشرے کے اندر سے، کہ اب اس معاشرے کا کوئی رب نہیں ہو، جو ایکچوئل رب ہے اس کو ہٹا دیا، اور وہ اس طرح سے ہٹاتا ہے کہ وہ چوائس ہوتا ہے نا اس کے پاس، انسان کے پاس، تو وہ انسان کو بہکا دیتا ہے، جب بہکاتا ہے تو انسان جو ہے وہ طاغوت کی طرف گھم جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے چوائس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے انکار کر دیتا ہے، تو وہ نہیں، اس کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ اللہ کو ہٹانے کی طاقت نہیں ہے، طاقت اللہ تعالیٰ تو خود ہٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود اس معاشرے سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چوائس دیا ہے انسان کے نفس کو کہ وہ سلیکٹ کرے اللہ تعالیٰ کو یا نہ کرے، اللہ کی ربوبیت کو مانے اللہ کی ربوبیت کو نہ مانے، یہ چوائس دیا ہے، جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ انسان نہیں مان رہا ہے میری ربوبیت کو فری ول کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ٹھونستے نہیں، ان کے پاس زبردستی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے پاس زبردستی نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں ٹھونستے اس کے اوپر کہ تم مجھ کو طاغوت مان کے تم مجھے رب مان کے رہو، نہیں 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 نہیں، یہ چوائس پہ اللہ تعالیٰ کہتے ٹھیک ہے، تو مجھ کو تمہارا معاشرہ مجھ کو نہیں مانتا ہے، میری ربوبیت کو نہیں قبول کرتا ہے، مجھ کو رب نہیں مانتا ہے، اوکے میں تمہارے معاشرے سے نکل جاتا ہوں، تو جب اللہ تعالیٰ اس معاشرے سے نکل جاتا ہے تو وہ معاشرے کے اندر اب اصل رب اصل مالک جو ہے نا وہ ہٹ جاتا ہے، اور وہ پھر وہ معاشرہ غیروں کے حوالے ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ جن کے حوالے ہوتا ہے جو اللہ کے مقابلے میں اپنے معاشرے کو اپنے طرف کر لیتے ہیں، وہی معاشرہ جو ہے وہ طاغوتی نظام پہ چلتا ہے، پھر اس کے اوپر جو معاشرہ جو نظام ہوتا ہے وہ طاغوتی نظام ہوتا ہے، جو طاقت اس پہ چلا رہی ہوتی ہے وہ طاغوتی طاقتیں چلا رہی ہوتی ہیں، اور یہ طاقتیں چلانے آخر آتے کہاں سے ہیں، یہ ان کے کن کی شوق ہے، کون لوگ ہیں، یہ کیوں یہ پیدا ہوتا ہے، ان کا منشا کیا ہے، یہ چاہتے کیا، ان کو روکا کیسے جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو نا انڈرسٹینڈ کرنی پڑیں گی، یہ طاقت کدھر سے آتی ہے، تو پھر آپ کو پھر سوچنا پڑے گا اس بات کو، آخر کس کو دشمنی ہے انسان سے، کیا انسان کو انسان سے اتنی دشمنی ہو سکتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ہی برباد کر دے،
اپنے ہی معاشرے کو تباہ کر دے. یس، نفس کی وجہ سے چھوٹی-موٹی گناہ ہو سکتا تھا، لیکن اپنے تمام چیزوں کو تباہ کر دے انسان. کیا یہ انسان اتنا جس میں شعور ہے، وہ کیا یہ کام کرے گا؟ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، انسان صرف اکیلا انسان یہ کام نہیں کر رہا ہے. انسان کے اندر صلاحیت ہے کہ اچھی طرف جائے، برے طرف پہ جائے. تو اب اس کو کر کون رہا ہے؟ ہے کون دشمن انسان کا؟ کہ بھی ٹھنڈے دل سے سوچے، ہے کون دشمن انسان کا؟ تب آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ پھر میں اس کو کئی دفعہ 1,00,000 دفعہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے شعور میں ہونا چاہیے. یہ تقریر نہیں ہے میری، یہ شعور میں ہونا چاہیے آپ کے، کہ ایک ایسا بندہ تھا، ایک ایسی شخصیت تھی جس کو یہ گمان تھا کہ اس کو زمین ملے گا، اور اس کو گمان تھا کہ وہ زمین کا مالک ہوگا. اس کو گمان تھا کہ مجھے کوئی مقام دیں گے اللہ تعالیٰ، کوئی اپنا وہ سیٹ کریں گے. ہم تو بہت عبادت کرتے ہیں، بہت یہ کرتے ہیں، مگر ہم ہیں، میں ہوں، میں کچھ بنوں گا، میرے اختیار میں سب چیز ہوگا. سب جن و انس سب میرے اختیار میں ہوں گے. انس کا تو پتہ نہیں تھا اس کو، لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ سب میرے اختیار میں مجھے ملے گا. وہ اپنے آپ کو اس کو بہت اچھا وہ جیسے میں پھر بتا رہا ہوں، بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کمپنی میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، لیکن اس میں کمپنی میں ایک بندہ ہے جو جو لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی محنت، لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ دیکھتے ہیں، میں غور بتا رہا ہوں پھر کہ وہ بہت محنت کرتا ہے، یہ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور سب اس کے جو چھوٹے چھوٹے ورکرس اس کے آگے پیچھے پھرتے رہتے ہیں. ایک دن مالک آتا ہے اس کمپنی کا، اور اپنے ساتھ ایک بندے کو لے کے آتا ہے، ایک نئے بندہ کو بالکل. اور اس کا کہتا ہے کہ دیکھو، آج میں نے بندے کو لے کے آیا ہوں، اس بندے کو میں اس کمپنی کا مینیجر بنا رہا ہوں، تم سب اس کو سبمٹ کرو گے. تو وہ جو بندہ تھا، جس کا نام تھا، جس کا شور تھا کہ یہ بڑا زبردست ہے، یہ ہے، وہ ہے، ٹھیک ہے نا، سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہی سب کا اللہ کا مقرب بندہ یہی ہے. وہ بندہ خود بھی یہ سمجھتا تھا کہ سب کچھ تو میں ہی ہوں. تو اس بندے کو چڑ ہو گئی. یہ ہے کہانی جہاں سے شروع ہوئی ہے کانفلکٹ. یہ ہے وہ واقعہ جہاں سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا ہے. اس کو چڑ ہو گئی. اس نے کہا نہیں، میں نہیں مانوں گا اس بندے کو. باقی سب لوگوں نے مان لیا، اس نے کہا میں نہیں مانوں گا. یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا جو یہ مان لیتا، یہ اس مخلوق میں سے تھا جس کے اندر تھوڑی سی فری ول بھی ہے. اس نے کہا میں نہیں مانوں گا. اب اس نے کہا جب نہیں مانوں گا اس نے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپنی سے فائر کر دیا، اس کو کمپنی سے نکال دیا گیا. لیکن اسے چھوڑا نہیں. آپ نے کبھی سنا ہے نا یہاں سے کمپنی سے کسی کو بندے کو زبردستی نکال دیا جاتا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے بعض دفعہ بندے جو بہت پاگل ہوتے ہیں، پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ گن لے کے آ جاتے ہیں اور کمپنی میں نا وہ کیا کہتے ہیں، شوٹنگ شروع کرتے ہیں، ماس کلنگ. بہت واقعات ہوئے ہیں، بہت واقعات ہوئے ہیں. تو اس کو بھی جب نکال دیا گیا جاب سے، کمپنی سے نکال دیا گیا، تو یہ خار ہو گیا، یہ مردود ہو گیا. اب یہ مردود ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں بتا کے رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ ہم سے محبت دیکھے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا، انسان کو تو نہیں پتا ہے. اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. انسان کو نہیں کچھ کہا اس نے، اللہ سے کہا کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کو برباد کر کے رہوں گا. میں اس کے یہ سیدھے راستہ جو ہے، جس راستے میں کہ اس کے انسانی وہ ہے، کیا کہتے ہیں، وجود ہے، میں اس کو تباہ کر کے رہوں گا. اور اس کا انسانی وجود دراصل اس کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ سیدھا راستہ ہے. اس نے کہا میں سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، دائیں بائیں طرف سے میں بیٹھ جاؤں گا، آگے پیچھے سے بیٹھ جاؤں گا، اس کو میں سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا. سیدھے راستے کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ جس میں اللہ کی فرما برداری ہے، اور ہر اللہ کی فرما برداری میں انسان کو سکون ہے، ہر فرما برداری میں انسان کو رحمت ہے، ہر فرما برداری میں کوئی خوف نہیں ہے، ہر فرما برداری میں جو ہے وہ محرومیت سے دور کرتی ہے معاشرے کو. میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، انفرادی بات نہیں کر رہا. اس نے کہا بیٹھ جاؤں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انسانی معاشرے میں ہر طرف سے بیٹھ جاؤں گا، اور کسی طرف سے بھی جو نا اس کو وہ کر دوں گا، کیا کہتے ہیں، روک دوں گا. مطلب یہ کہ اس معاشرے سے تمہیں نکال دوں گا اللہ تعالیٰ کو، اور میں ڈسکنیکٹ کر دوں گا، مین گاڈ ریلیشن شپ کو ڈسکنیکٹ کر دوں گا. جب راستہ بلاک کر دیتا ہے آدمی تو کیا ہوتا ہے؟ آگے کا سفر رک جاتا ہے نا، آگے سفر نہیں جا سکتا. تو وہ کہتا ہے کہ میں ڈسکنیکٹ کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہ بھی یہی کہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے، مانتا ہے، کہتا ہے کہ میں تیرے خالص بندے کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا.
اس پہ میرا اللہ کا تمہارا زور میرا خالص بندوں پہ نہیں چلے گا. ایک راستہ صرف رہ جاتا ہے، وہ اوپر کا راستہ ہے جہاں سے وہ نہیں آ سکتا. وہ تعلق ہے جو آپ کا دل کا اللہ سے تعلق ہے. اگر آپ نے اس کو رکھا تو پھر وہ تعلق ہمیشہ رہے گا، اور پھر وہ آپ کا حل ہے. لیکن ابھی اس پہ نہیں آتا ہوں میں، اب سے بعد یہ بات کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ابھی جب میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ یہ ساری چیزیں وہ شیطان نے کہا کہ یہ ساری چیزیں میں کروں گا، اس کو بیٹھ جاؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کو یہ ساری باتیں پتہ تھیں. شیطان نے اللہ کو پتہ تھیں، شیطان نے اللہ کو بتا بھی دیا، اللہ کو پتہ ہی تھی، بتاتا نہ بتاتا اللہ کو پتہ ہی تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو کہہ دیا کہ دیکھو اس کی تم عبادت مت کرنا، تمہیں بھٹکا دے گا، تمہیں نقصان پہنچائے گا. تمہارا جو ہے وہ ڈائی ہارٹ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہاری بربادی چاہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا انسان کو. کہا اس سے ہوشیار رہنا، کہا اس سے عبادت نہیں کرنا. اب یہاں سے یہ ساری جنگ شروع ہوئی، اور پھر وہ جنگ ابلیس لے کے چلا، اور جس کی تفصیل پھر میں نے آپ لوگوں کو مجلس ابلیس کی مجلس شورا میں بھی ایکسپلین کیا ہے. اس کے 2 پارٹ میں کر چکا ہوں، پارٹ 1 اور پارٹ 2. کل صبح انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پارٹ 3 کروں گا، جس میں ابلیس کی جو ہے نا وہ کلوزنگ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے ابلیس، تو اس پہ بات کروں گا. ایکسکیوز می. اب میں آگے لے کے چلتا ہوں آپ کو. یہاں سے یہ سین شروع ہوتا ہے. اس سین کے بعد شیطان جو ہے وہ اس کا مجھے قسم ہے کہ میں انسان کو برباد کروں گا. اور برباد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 چیزیں. ایک، اس کو سجدہ کرنے کہا گیا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو انسان وہ کہتا ہے کہ ہم انسان کو چھوڑیں گے نہیں. ایک طریقہ وہی کرے گا کہ انسان کو سے سجدہ کروائے گا اپنے آپ کو. ابھی سجدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فزیکل سجدہ. سجدہ کا مطلب یہ ہے اپنی فرما برداری کرانا، اور اپنے آپ کو رب کے درجے پہ قائم کرے گا. انسان کا رب بن جائے گا، رب کے درجے پہ قائم کرے گا. اس درجے پہ جو اس کی شخصی پہلو آئے گی، شخصیت پہلو جو آئے گی اس کے کیا کہتے ہیں، اس کے وائسجنٹ کے طور پر شخصی پہلو جو اس کی ہوگی، اس کا نام تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ دجال ہے. لیکن ابھی میں اس پہ بھی بات نہیں کروں گا. ابھی اس پہ بات کر چکا ہوں لیکن ابھی نہیں کروں گا. بات تو ہو بھی چکی ہے لیکن یاد رکھیے گا ایونچولی ایٹ دا ڈے یہی ہوگا کہ سارے لوگ اس بندے کی فرمانبرداری کریں گے، اس کو رب مان لیں گے دجال کو، کیونکہ وہ ایسے ایسے کارنامے دکھائے گا. وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے اختیار کیا نا وہ کر کے دکھائے گا لوگوں کو. بارشیں کروائے گا، لوگ چیر دے گا، زندہ کروا دے گا، وغیرہ وغیرہ چیز. ٹھیک ہے نا؟ وہ ساری چیزیں کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے لوگوں کے ذہن کو اسی طرف لے جایا جا رہا ہے، تاکہ ایک پیک پہ جانے کے بعد انسان جو ہے وہ مکمل طور پر کسی ایسی شخصیت کو، شیطانی شخصیت کو اپنا رب بنا لے. اصل جھگڑا ربوبیت کا ہے، اصل جھگڑا اپنی ربوبیت قائم کرنے کا ہے. میں اپنے موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کو پہلے وہ دے رہا ہوں. میں ان ٹینجنٹ نہیں جانا چاہتا دجال کو اس کو بات کرنے کے لیے. میں اسی موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں. یہ ہے وہ جنگ جو چلی آ رہی ہے، چل رہی ہے بہت دنوں سے. اب یہ رنگ طاغوت کی کوششیں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں. طاغوت میں نے بتا دیا کہ طاغوت وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ربوبیت کو ختم کر کے اپنی ربوبیت کو قائم کرنے کی کوشش کرے. وہ طاغوت ہوتا ہے جو اپنا حکم چلائے اللہ کے حکم کو ہٹا کر کے، وہ طاغوت ہوتا ہے. کافر جو ہے وہ ضروری لازمی نہیں ہے کہ طاغوت ہوتا ہو. ایک چیز ہوتی ہے فاسق. فاسق وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے حکم پہ نہیں چلتا. کافر وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا ہے لیکن وہ اپنی دنیا میں رہتا ہے، اپنا مال چلاتا ہے. اس کے انصاف پائے جا سکتا ہے، اس کی یہاں ظلم و ستم نہیں ہوگا، ضروری نہیں ہے. لیکن ایک اور چیز ہے طاغوت. طاغوت وہ ہوتی ہے کہ جو نہ اللہ کو تو ماننا ہے تو دور کی بات ہے، وہ اپنے نظام کو، اپنے حکم کو، اپنی چیزوں کو ٹھونستا اور ثابت کرتا ہے. یہ ربوبیت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نا. اب یہ صورتحال دنیا کے اندر پیدا ہوئی، یہ صورتحال دنیا کے اندر چل رہی ہے، پھیل رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو شعور دیا اس کو سمجھنے کا، بعض لوگوں کو شعور دیا، بعض لوگوں نے جانا اس کو کہ یہ چیز کیا ہو رہی ہے. انہوں نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا، انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا، اپنے لوگوں کو سمجھایا انہوں نے کہ دیکھو دنیا کس طرف جا رہی ہے. تم جو سمجھ رہے ہو ان چیزوں کو، یہ تم غلط سمجھ رہے ہو. واپس آؤ، اللہ کی طرف جڑو، روحانیت کی طرف جڑو. لوگوں کو روحانیت طرف لے کے آیا، مین گاڈ ریلیشن شپ کی طرف لے کے آیا. بہت سے لوگ آئے. علامہ اقبال ہیں، انہوں نے اپنے کلام سے لوگوں کو بتایا کہ تمہارا تعلق اللہ سے ہے. تم تب انسان بنتے ہو جب تمہارا تعلق اللہ سے ہوتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی جو اچھی اچھی حرکتیں کرتے ہیں وہ کافی نہیں ہے. ایک تعلق ہوتا ہے انسان سے اللہ تعالیٰ کا، اس طرف انسان کو واپس لے کے آئے. کیا کہتے ہیں، علامہ اقبال اور سب بتاتے رہے. ابھی جیسے ہم اسے تعلق کے سلسلے میں جب میں آپ لوگوں سے بتا رہا تھا کہ عمران کے سلسلے میں جن لوگوں کی ضرورت ہے اور جو عمران کے لیے کھڑے ہوں گے، ان کے لیے پھر میں آپ کو بتا دوں وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس کردار ہوگا.
کردار کے بغیر یہ جنگ آپ لڑ ہی نہیں سکتے طاغوت کے ساتھ. نہ کردار کے بغیر عمران خان کو باہر نکال سکتے ہیں. میں ابھی کچھ دیر پہلے ایکسپلین کر رہا تھا، دوسرے نئے لوگوں ساتھیوں کے لیے پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں. یاد رکھیے گا، ایک بھڑکی ہوئی آگ جو ہے نا، وہ حرارت نہیں دیتی ہے، وہ گرمی نہیں دیتی ہے، وہ بجھ جاتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ پتھر پہ آپ تیل چھڑک دیں اور میچز لگا دیں تو بھڑکے گا، پھر وہ ختم ہو جائے گا. اس کو ہم جوش کہتے ہیں. جوش اٹھتا ہے اور بھڑکتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. جوش سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، ایک بھڑک سے جو کچھ ہو جائے پھر حاصل نہیں ہوتی. لیکن مستقل حرارت سے گرمی ملتی ہے. اس کے لیے کیریکٹر ہوتا ہے. پتھر میں وہ کیریکٹر نہیں ہے جو حرارت دے. لیکن لکڑی کی مثال لیں، لکڑی کو آگ لگائیں گے تو لکڑی بھڑکتی نہیں ہے. اس میں آگ لگتا ہے، وہ سلگتا ہے، وہ جلتا رہتا ہے، سلگتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، لیکن وہ ماحول کو گرم کر دیتا ہے. ایک بھڑکتی ہوئی آگ ماحول کو گرم نہیں کرتی ہے. تو جوش سے ماحول گرم نہیں ہوتا ہے. جوش ایک وقتی چیز ہے، بھڑکے گی اور ختم ہو جائے گی. لیکن یہ جو لکڑی ہے جس کے اندر کردار ہے، کیریکٹر ہے حرارت دینے کا، وہ جلتی رہتی ہے. آپ نے وہی کچھ بننا ہے. آپ نے اپنے کردار بننا ہے. شجاعت جو ہے نا، وہ کیریکٹر کا نام ہے. شجاعت کا تعلق جوش سے نہیں ہے، شجاعت کا تعلق کیریکٹر سے ہے. دلیری کا تعلق کیریکٹر سے ہے. آپ کے کیریکٹر، اسی وقت آپ کے کیریکٹر کے اندر شجاعت پیدا ہوگی جب آپ کے کیریکٹر کے اندر پاکی اور صفائی آئے گی. آپ کے کردار کے اندر تب آپ کے اندر شجاعت پیدا ہوگی. پھر وہ بڑے بڑے کام، جو علامہ اقبال کہتے ہیں، وہ بڑے بڑے کام کرے گا. پھر آپ بڑے بڑے کام کر سکو گے. پھر آپ کے اندر وہ جو شعلہ ہوگا، حرارت ہوگی، اس کو لے کے آپ طاغوت کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہو. وہی پرسنالٹی، وہی کیریکٹر ہونا چاہیے. آپ کے امیر میں وہی کیریکٹر ہے، آپ کے اس میں وہی پرسنالٹی ہے، وہی کیریکٹر ہے اس کی. عمران خان نے اس کو سمجھا، عمران خان نے اس کو جانا. عمران خان کے اندر وہ کیریکٹر ہے، وہی کیریکٹر عمران خان کا شجاعت ہے، دلیر ہے، مرد و مومن ہے. یہ آگ اس کے اندر بھڑکا ہوا نہیں ہے عمران. جوش نہیں ہے عمران، بھڑکا ہوا نہیں ہے. سلگتی ہوئی آگ ہے، جلتا ہوا کوئلہ ہے، جو تمام ماحول کو گرم کر رہا ہے. تمام ماحول کو جو گرم کر رہا ہے، عمران خان وہ ہے. عمران خان کیوں کھڑا ہوا؟ کس لیے کھڑا ہوا؟ اس لیے کھڑا ہوا کہ عمران کے سرشت میں، یہ بات یاد رکھیے گا، لوگ عمران کے ماضی کی بات کرتے ہیں. ماضی میں جو کچھ ہو وہ بڑی چیز نہیں ہوتی. یقین کیجیے گا، وہ بڑی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، وہ گناہ تمام چیزیں. اصل بڑی چیز جو ہوتی ہے کہ جب انسان کے فطرت کے اندر دوسرے انسانوں کے لیے، دوسرے مخلوق کے لیے محبت نہ ہو، انصاف نہ ہو. یہ وہ چیز ہے جسے انسان پہچانا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ادا کرتے ہیں. عمران کے سرشت میں تھا انصاف. اس کے سرشت میں تھا. اچانک ایسا نہیں ہوا ہے. وہ چاہے کسی ماحول میں رہو، اس کے اندر دل میں، اس کے اندر لوگوں کے لیے محبت، جذبہ اور انصاف تھا. اسی لیے اس نے اپنے تحریک کا نام رکھا، اس نے تحریک انصاف. یہ اس کے سرشت میں موجود تھا انصاف. اور جب انصاف کی آپ بات کرتے ہو، انصاف کو آپ لے کے چلتے ہو، تو یہی ہیڈ آن ہوتا ہے طاغوت کے ساتھ. انصاف ہی دراصل وہ چیز ہے جو طاغوت کے ساتھ ہیڈ آن ہے. انصاف سے وہیں سے ملتی ہے جب ربوبیت اللہ تعالیٰ کی ہو. کیونکہ جو مالک اللہ ہی ہے، اوریجنل مالک اللہ ہی ہے. تو اللہ ہی نے سب کے انسانوں کا حق دے رکھا ہے، اور سارے انسانوں کو حق ملے گا. یہ انصاف کہلاتا ہے. انصاف اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے کسی بھی معاشرے کے اندر. کچھ ادھر سے ادھر سے ہو جائے گا تو ہو جائے گا، کچھ ایک دو ایگزام مل جائیں، لیکن بنیادی طور پر سوال ہی نہیں پیسہ ہو سکتا ہے کہ کسی معاشرے کے اندر اللہ جب اس کا معاشرے کا رول نہ پیدا کرے، اس معاشرے والے میں انصاف ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ مالک تو وہی ہے نا، مبتا تو وہی ہے نا، سورس تو وہی ہے نا. تو جب انصاف کی آپ بات کرتے ہو کسی معاشرے کے اندر، تو لامال اس انصاف کا تعلق جو ہے نا، وہ جا کے اللہ سے جڑتا ہے، اس کے ربوبیت سے جڑتا ہے. تو جب وہ معاشرے کے اندر عمران خان یہ انصاف لے کے آ رہا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی تھی کہ عمران خان اللہ کی ربوبیت کو دوبارہ اس معاشرے میں انٹروڈیوس کروائے، قائم کروائے، کھڑا ہو. اس کے بغیر انصاف ممکن نہیں تھا. اسی لیے عمران خان نے جو باتیں آپ سے کی، جو کچھ عمران خان نے آپ سے کہا، کیا کہا عمران خان نے؟ عمران خان نے آپ کو کہا کہ لا الہ الا اللہ کی بات کی اس نے. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب پھر اس نے آپ کو سمجھایا بھی کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے گاڈ. کوئی بھی ہماری مشکل کو دور نہیں کر سکتا، کوئی بھی ہماری مصیبتوں کو نہیں کاٹ سکتا. کسی کے پاس ہم نہیں جا سکتے لینے کے لیے، جس کے پناہ نہیں لے سکتے.
جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ ہے. وہ لا الہ الا اللہ پہ کھڑا کرتا ہے لوگوں کو، لا الہ الا اللہ کو سمجھاتا ہے. یہ اللہ کی الوہیت کی پہچان ہے، اللہ کے الہ ہونے کی پہچان ہے. یہ پہچان کرواتا ہے انسانوں کو، کیونکہ اس کو انصاف لے کے آنا تھا معاشرے کے اندر. وہ انصاف لانے کے لیے لازمی تھا کہ اس کو اسٹیبلش کرتا، جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے. پھر اس کے بعد وہ عمران خان رسول اللہ کی ربوبیت کی بات کرتا ہے. ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہاں پہ رب کہاں آ جاتا ہے یہ سن لیجئے. عبادت کا مطلب ہوتا ہے اب سے نکلتا ہے. عبادت کا مطلب غلامی، اور کرنے والا غلام کہلاتا ہے. اب وہ عبد ہوتا ہے، اور عبادت جو ہے اللہ کی غلامی ہے. غلامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے چوں چرا اللہ تعالیٰ کی بات سننا، اس کی فرما برداری کرنا، احکام کی فرما برداری کرنا، یہ غلامی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اس نے کہا کہ ہم صرف اچھا یہ کنابدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف تیری غلامی کرتے ہیں. تیری غلامی کرتے ہیں اور تیری ہی غلامی کرتے رہیں گے. اب اس غلامی کے اندر نا دو حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ اس کا پرستش کا ہوتا ہے، جو پہلے آپ لوگ کو سمجھا چکا ہوں. پرستش کا ہوتا ہے جس پرستش کے اندر ایکچولی تقوی ہے. اس پرستش کے اندر مین کو ریلیشن شپ ہے. اس پریکٹس کے اندر ایک قسم کی روحانیت ہے جو آپ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان میں ملتا ہے، جو عقیدے کے اوپر ملتا ہے. یہ ایک پرستش کا ایک حصہ ہے، اس میں عقیدہ آتا ہے، سیریمنیز آتی ہیں، جس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں ریچولس آتے ہیں. یہ ایک حصہ ہے، اس کو پرستش کہتے ہیں. اور پرستش جس کی کہتے ہیں اس کو الہ کہتے ہیں. یہ ایک پارٹ ہے عبادت کا جو لا الہ الا اللہ کے اندر چھپا ہوا ہے. لیکن جو عبد ہے اس کے اندر ایک اور حصہ بھی ہوتا ہے فرما برداری کا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ احکام پہ چلنا، اس کے حکم پہ چلنا. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے پرستش کے نماز پڑھے جا رہے ہیں اور وہ پڑھے جا رہے ہیں، نہیں. ایک اور بھی اللہ کا رول ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو احکامات ہیں اس کی فرما برداری ہونا. یہ بھی اللہ کی ایک حیثیت ہے. اللہ کی اس حیثیت کو ربوبیت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس حیثیت کو ربوبیت کہتے ہیں. تو یہ ربوبیت جو ہے وہ ایاک نعبد کے اندر یہ چیز چھپا ہوا ہے. اور پھر عمران خان کہتا ہے ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری عبادت، صرف تیری سے مدد مانگیں گے، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے رہیں گے. کیونکہ فعل مضارع ہے ایاک نستعین. استانت کس چیز کی استانت؟ کس بات کی استانت؟ اپنی فرما برداری کے راہ میں جو ہمیں مشکل ہو، تکلیف ہو، اس سلسلے میں ہم تجھ سے مدد مانگیں گے. ایک تو تجھ سے ہم ہدایت مانگیں گے کہ ہمیں ہدایت دے گا، اور دوسرے اس پہ چلنے کے لیے جو طاقت، جو حوصلہ، جو چیز چاہیے وہ ہم تجھی سے لیں گے صرف، اور کسی سے نہیں لیں گے. تیرے دین کے چلنے کے لیے، تیرے دین کے راستے پہ چلنے کے لیے، اس ہدایت پہ جو تم نے دی اس پہ چلنے کے لیے صرف تیری سے ہدایت لیں گے، صرف تیری سے مدد لیں گے. ہدایت پانے کے لیے بھی اور ہدایت پہ چلنے کے لیے بھی. ایسا جیسے کہ تو ہمارے ہاتھ پکڑ لے اور ہمیں لے کے چلے شاید اس راستے کے اوپر. یہ ہے ایاک نستعین. اللہ کے ربوبیت پہ چلنا آسان کام نہیں ہے. آج کے معاشرے کے اندر اللہ کے رب بنانا اور اس کے ربوبیت کے اندر رہنا آسان کام نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس میں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ طاقتی طاقتیں اتنی پاورفل ہوتی ہیں کہ آپ سے دنیا کی آسائشیں آپ سے چھین لیتی ہیں، اور آپ کو پھر ایک زندان میں بند کر دیتے ہیں. آپ کو قید کر دیا جاتا ہے. جب آپ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں آپ قید ہو جاتے ہیں، آپ کو قید کر دیا جاتا ہے. لیکن آپ جمے رہتے ہیں، آپ استقامت پہ رہتے ہیں. یہی تو صبر ہے جس کو کہتے ہیں اسٹڈ فاسٹ ہونا، اپنے مشن کے اوپر قائم رہنا. اسی کو استقامت کہتے ہیں، قائم رہنا. تو یہ چیز قربانی دینی پڑتی ہے. لیکن اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا کو وہ کریں. تو ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم طاغوت کی بات ماننا شروع کرتے ہیں. تھوڑا تھوڑا، کوئی تھوڑا مانتا ہے، کوئی زیادہ مانتا ہے، کوئی تھوڑا مانتا ہے، کرنے شروع کرتے ہیں. جو ایک قسم کا شرک ہے، جو ہم شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. عمران خان وہ ہستی ہے جس نے ان چیزوں کو سمجھا، ان چیزوں کو جانا، اس کو اس کے بعد کے ادراک ہوا. اور جب اس نے کہا کہ ہم اس تحریک انصاف چلائیں گے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان یہ کہتا ہے کہ ہم معاشرے کے اندر دوبارہ سے اللہ کو لے کے آئیں گے. انسانی معاشرے کے اندر ان جنرل اور ان پرٹیکولر پاکستان کے معاشرے میں، ان پرٹیکولر خاص طور پر پاکستان کے معاشرے میں، اور عام طور پر پوری انسانی معاشرے کے اندر ہم اللہ کو واپس لے کے آئیں گے، اس کی الوہیت کو واپس لے کے آئیں گے، اس کی ربوبیت کو واپس لے کے آئیں گے. یہی تو جنگ ہے. اس کو کیا نہیں دیکھ رہا ہے ابلیس؟
اور ابلیس کے جو ہیومن فیس ہے، جو طاغوتی طاقتیں ہیں، کیونکہ یہ ابلیس خود سے تو ہاتھ نہیں موڑ سکتا میرا اور آپ کا، جن تو ہمارا ہاتھ نہیں موڑ سکتا، وہ انسانوں کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے، برے انسانوں کے ساتھ، اور ان کو اپنا چیلا بناتا ہے اور ان کے ذریعہ اپنا کام کرواتا ہے. یہ ان کے چیلے ہیں جو حکومت کریں گے، طاغوت حکومت کریں گے، اور کرتے 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 پھر ایک وقت یہ آئے گا کہ پھر اس کا اپنا بندہ حکومت کرے گا، اور پھر ہم سب، اللہ نہ کرے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، جیسے پھر ساری دنیا کے انسان جو ہے نا، وہ پھر اس کا جو چیلا ہوگا، اس کا جو نمائندہ ہوگا، جیسے ہم اللہ کے نمائندے ہیں نا، اس کا بھی ایک نمائندہ ہوگا جو پوری دنیا پہ حکومت کرے گا، وہ ہے دجال. پھر لوگ طاغوت کے ساتھ چل رہے ہیں، پھر وہی طاغوت ایک بڑی ربوبیت کی شکل اختیار کرتے ہوئے اس کو نمائندائی کی حیثیت سے، دجال کی حیثیت سے دنیا پہ قائم ہوگا، اور پھر لوگ اس کے طاغوت کو دیکھیں گے اور پھر اس کی پرستش شروع کر دیں گے، اس کو اپنے الہ مان لیں گے، اس کو اپنا رب مان لیں گے. وہ دجال ہوگا جو اس کے یہ پیک ہوگا، یہ ہائٹ ہوگا اندھیرے پن کا. دنیا اسی طرف جا رہی ہے. لیکن یہ جو طاغوت ہے، جو ابلیس نے پیدا کیا ہے، اور یہ جو ہیومن بینگ کے ساتھ، جو اس کے ہیومن بینگ جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس کے نمائندے بنے ہوئے ہیں، نمائندے نہیں بنے، اس کے کیا کہتے ہیں، چیلے بنے ہوئے ہیں، جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہ ابلیسی طاقتیں جو ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ابلیسی طاقت کو ابلیس نے استعمال کیا، ان طاقتوں کو، اور کہا کہ دیکھو، جاؤ اور دیکھو یہ عمران خان کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے یہ بندہ. اور یہ بندہ ایک ایسے ملک کے اندر کر رہا ہے جس ملک کو ایک خصوصی حیثیت تھی، ایک بہت ہی خصوصی حیثیت تھی پاکستان کی. وہ کہہ رہا ہے کہ جا کے دیکھو، اس کو اپنے طاغوتی طاقتوں کو کہا کہ تاکہ دیکھو یہ میرے نظام کو تباہ برباد کرنے میں تلا ہوا ہے، جاؤ اور جا کے اس کو روکو. یہ ابلیس کی طرف سے حکم تھا، چاہے وسوسے کے طور پر آیا ہو. دنیا کی طاغوتی طاقتوں کے کان کھڑے ہو گئے، انہوں نے پہچان لیا اور انہوں نے روکا. لیکن عمران نے کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ عمران کے دل میں اللہ کی ربوبیت ثبت ہے. عمران اپنے آپ کو یا کنابدو کے اوپر عمران نے اپنے آپ کو بچھا دیا ہے، لا الہ الا اللہ کے اوپر عمران خان نے بچھا دیا ہے اپنے آپ کو. عمران کے اندر، عمران نے اس ولولے کو، اس جوش کو، اس نعمتوں کو اپنے اندر جذب کیا، سمجھ گیا، جانتا ہے وہ. تو عمران جانتا تھا، اس لیے عمران کی ایک پہچان ہے. لیکن عمران کے اندر وہ جو آگ جس کی میں بات کر رہا تھا، کیریکٹر، عمران کے اندر وہ کیریکٹر ہے سلگنے کی، وہ کیریکٹر ہے جو لکڑی کی ہوتی ہے، جو دہکتی رہتی ہے، معاشرے کو گرم کرتی ہے. یہ اس کا کردار ہے. شجاعت اس کے کردار کا حصہ ہے. ہمارے اندر شجاعت ہمارے کردار کا حصہ نہیں ہے. ہمیں وقتی طور پر بھڑکایا جاتا ہے، جس کو جوش کہتے ہیں، لیکن کردار میں شجاعت نہیں ہے ہماری. شجاعت کردار کی پہچان ہے، اور یہ پاکیزہ کردار ہوتا ہے. اور پاکیزہ کردار وہ ہوتا ہے جس کے اندر شرک نہیں ہو. کیونکہ شرک نجس ہے. جب شرک دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ کردار پاکیزہ ہوتا ہے. اور جب کردار پاکیزہ ہوتا ہے تو اس کردار کے اندر شجاعت نظر آتی ہے. عمران خان کے اندر شرک نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ موجود ہے، یا کا نعبدو موجود ہے، اللہ کی ربوبیت، الوہیت موجود ہے. اس کا اندر کا قلب شرک سے پاک ہے، اور یہ شرک سے پاک قلب ہونے کی وجہ سے یہ اس کا کیریکٹر ہے. اور اس کے کیریکٹر میں اس لیے آپ کو شجاعت نظر آتا ہے. آپ کہتے ہیں لوگوں کو باہر بھیجیں گے، نکالیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، بالکل کیجیے گا. لیکن آپ اس کو لوگوں کو جوش دلا رہے ہو، آپ لوگوں میں شجاعت نہیں پیدا کر پا رہے ہو. یہ جوش بھڑکے گا اور ختم ہو جاتا ہے، بھڑکتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے جوش، کیونکہ آپ کردار نہیں دے سکے. آپ نے کبھی اپنا کردار نہیں بنایا، آپ دوسروں کو کیا کردار دیں گے؟ اس کردار، جب کردار میں شرک نہیں ہو تبھی اس کردار کے اندر شجاعت پیدا ہوتی ہے. عمران خان کے اندر شرک نہیں، اس لیے عمران خان کے اندر شجاعت ہے، دلیری ہے. یہ اس کا کیریکٹر، اس کا کردار ہے. یہ بندہ کیسے کسی طاغوت کے آگے جھک سکتا تھا؟ کیسے جھک سکتا تھا؟ اور یہ تو نکلا ہی اس لیے ہے کہ ہیڈ آن لینے کے لیے طاغوت کو. یہ نکلا ہی اس لیے ہے انصاف کے لیے. تحریک کا نام بھی اس نے انصاف رکھا، تحریک کا نام بھی اس نے انصاف رکھا، تحریک انصاف رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سرشت میں یہ بات تھی، اس کے فطرت میں یہ بات تھی کہ طاغوت کے خلاف اس کے فطرت میں موجود تھا. تو وہ لے کے عمران خان نکلا، وہ عمران خان لے کے آپ کے پاس آیا. اس لیے اس کے ساتھ کولیجن ہیڈ آن ہونا لازمی تھا، بہت نیچرل تھا کہ اس کے ساتھ ہیڈ آن کولیجن ہوتا. اور اسی لیے اس کے ساتھ ہیڈ آن کولیجن ہوا ہے. اسی کے لیے اور بھی لوگ اسے پہلے ماضی میں ہو چکے ہیں، گزر چکے ہیں، اور بھی لوگ گزر چکے ہیں. یہ پہلی دفعہ عمران خان نہیں ہے.
لیکن یہ ہیڈ آن کولیجن عمران کے ساتھ اسی لیے ہوا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے کے ساتھ یہ ہیڈ آن کولیجن اس لیے ہوا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم بننا چاہتا تھا، وہ بنے تھا؟ ایبسولوٹلی ناٹ. یہ کولیجن اسی لیے ہوا ہے، ہیڈ آن کولیجن ہوا ہے. طاغوتی طاقتوں نے بلکہ کھل کے کہہ دیا کہ عمران ان کا دشمن ہے، کھل کے کہہ دیا. تو اب آپ جان لیجئے کہ یہ اس بندے کا مقام کو پہچان لیجئے، عمران خان کے اس کے حیثیت کو پہچان لیجئے کہ کیا چیز تھی اس دور کے اندر. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، آپ مجھ سے پوچھیے گا اردوغان کیوں نہیں ہے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں وہ کیوں نہیں ہے، ملیشیا کا وہ کیوں نہیں ہے، عمران خان ہی کیوں، عمران خان ہی کیوں چنا گیا، عمران خان ہی کیوں ہیڈ آن ہوا؟ تو پھر میں آپ کو بتاؤں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے اندر شرک نہیں ہے، عمران خان کے اندر صداقت ہے، اور اس کے اندر اس کی صداقت بے باک ہے. عمران خان سیاستدان نہیں ہے، راستہ سیاست کا چنا لیکن سیاستدان نہیں ہے. اس کے اندر صداقت بھی ہے اور بے باک ہے. باقی لوگ سیاستدان ہیں اور وہ سیاست کے انداز سے چلتے ہیں اور سیاست لے کے چلتے ہیں. اسلام کو جو بندہ چاہیے وہ کردار میں جس کے اندر شجاعت ہو، اس کے کریکٹر میں جس کے اندر شجاعت ہو، جو چیزوں کو ہیڈ آن لے سکے، جس کی صداقت بے باک ہو. آئین جوان مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی. جو اللہ کے شعر ہوتے ہیں ان کو نہیں آتی، وہ فاکس کی طرح کی چالاکی نہیں دکھاتے، مکاری نہیں کرتے، وہ ہیڈ آن بولتے ہیں جو ان کے دل میں ہوتا. اور وہی اس نے بولا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، میں نہیں کرنے دوں گا، میں اپنے لوگوں کو نہیں کراؤں گا. سوچا آپ نے، جب بھی سب پوچھا جاتا ہے، جب بھی انٹرویو لیا جاتا ہے، کہتا ہے کیا میں غلام ہوں؟ آپ نے کس کی تقریر سنی ہے کبھی؟ ہر دفعہ کہتا ہے کیا میں غلام ہوں؟ جن کی بات سنو، میں کسی کو غلامی اختیار نہیں کر سکتا. لفظ سنیے آپ اس کی غلامی کیا مطلب، اس کی ذہنیت دیکھیے آپ، اس بندے کی، اس کی نفرت دیکھیے آپ غلامی سے. غور کیجیے اس کو کتنی نفرت ہے اس کو غلامی سے، اس کے سرشت کے اندر موجود ہے یہ غلامی سے نفرت. یہ کسی قیمت بھی کسی کی غلامی اختیار نہیں کر سکتا. ساری دولت دے دیں غلامی اختیار نہیں کر سکتا. یہ دولت کو ہی غلامی سمجھتا ہے، دولت کی محبت کی بھی غلامی سمجھتا ہے. آپ لوگ کس شخص کو آپ چھوڑ رکھا ہے، آپ لوگوں نے، ہم سب نے قید کے اندر. اس مقام کے بندوں کو ہم نے قید میں چھوڑ رکھا ہے. یہ ہماری بدنصیبی ہے، عمران کی بدنصیبی نہیں ہے. قید میں تو اللہ کے پیغمبر ہی پہ رہے ہیں، تو کیا ان کی بدنصیبی تھی؟ وہ نہیں، بدنصیبی ہماری ہے کہ عمران قید میں ہے. یہ ہماری بدنصیبی ہے. یہ وہ ہیرا ہے جس کے سرشت میں شجاعت ہے، جس کے سرشت میں صداقت ہے، اور وہ بھی بے باک صداقت ہے. تو یہ نکل پڑا تھا پاکستان میں، اور اس نے کہا تھا کہ ہم پاکستانی ماحول کو، پاکستانی معاشرے کو، پاکستانی ریاست کو میں دین اسلام پہ قائم کروں گا. اس نے اس طریقے سے کہا نہیں تھا، اس نے بہت خوبصورتی سے کہا تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ اس کو میں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیریکٹر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پہ اس کے اخلاق کو میں اس پہ کھڑا کروں گا. رسول کی محبت اور رسول کو میں ایسے لے کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگ اس ماحول کے اندر لوگ رسول سے جڑیں گے اور ایسا محسوس کریں گے کہ ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان پھر رہے ہیں. ان کو ہم ایک جیتا جاگتا شخصیت کے طور پر اس ماحول کے اندر لے آئیں گے. وہ کیسے ممکن تھا؟ اب تو نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لایا جا سکتا ہے؟ صرف اور صرف ایک طریقے سے، اور وہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. جب آپ کسی کی سیرت کو پڑھتے ہو، یہ ہیومن نیچر ہے کہ پھر اس کا مائنڈ اس پرسنالٹی کو کنسٹرکٹ کرتا ہے. یہ ہیومن نیچر ہے. آپ کسی بھی پڑھیں، کسی بھی کی آپ سیرت کو پڑھیں، تو آپ نا اس کو خود آٹومیٹکلی اس کو پھر اس کی پرسنالٹی کو کنسٹرکٹ کرو گے. جب سیرت ہی چھوڑ دی گئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ہمارے دماغ سے نکل چکی. ہمارے اندر صرف مذہبیت رہ گئی کہ انہوں نے کہا ہے یہ کرنا اور یہ مت کرنا، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں. صرف ڈو اینڈ ڈونٹس ہمارے ذہن میں رہ گیا. لیکن ہمارے اندر سے جو مینٹلی کنسٹرکٹ کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، وہ کہیں غائب ہو گئی. ہمارے لیے عقیدہ رہ گیا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا صرف یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں بس، اور آخری نبی ہیں بس.
یا آخری پیغمبر ہے آخری نبی، دونوں ہیں، میں دونوں میں کہنا چاہتا ہوں، دونوں آخری پیغمبر بھی آخری نبی بھی، ان کے بعد کوئی پیغمبر کوئی نبی نہیں آئے گا. بس یہ ہمارے عقیدہ کا حصہ بن کے رہ گیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رسول وسلم کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں بس. اور یہ ہم نے زبان سے ادا کر دیا، ہم مسلمان ہو گئے. لیکن کبھی نہیں جانا کہ وہ ہمارا رسول جو اللہ کا رسول ہے، جو ہمارا نبی ہے، وہ تھے کیسے، وہ کون تھے، وہ کیا تھے، ان کی شخصیت کیسی تھی. اس لیے نہیں جانا کہ ہم کو سیرت سے دور کر دیا گیا تھا، سیرت نکال دیا گیا. اور جو سیرت کبھی ادھر ادھر پڑھائی بھی گئی تو وہ سیرتیں پڑھائی گئیں کہ رسول وسلم کنگھی کس طرح سے کرتے تھے، رسول وسلم کے بال کتنے لمبے تھے، رسول وسلم کا وہ کیا، بس انہی تمام چیزوں کو. اور کچھ جو ہے ان کے ہسٹری کو پڑھایا گیا کہ فلاں کے بعد فلاں، فلاں کے بعد فلاں، یہ تمام ہسٹری پڑھائی گئی یا پھر یہ ساری چیزیں پڑھائی گئیں. لیکن رسول وسلم کا جو اخلاقیات کا میٹر تھا، جو شخصیت کا میٹر تھا تمام معاملات کے اندر، اس سیرت کو نکال دیا گیا. عمران خان نے اس سیرت کو انٹروڈیوس کروایا کہ جب ہم یہ سیرت کو لے کے آئیں گے تو پہلے دفعہ ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر رسول وسلم لوگوں کے دلوں میں پھرتے ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں بستے ہوں گے، ان کے کانشیس مائنڈ میں ہوں گے. سیرت کی وجہ سے ہر کانشیس مائنڈ ان کو ڈیولپ کر سکے گا، ان کے پرسنالٹی کو کنسٹرکٹ کر سکے اپنے مائنڈ کے اندر. اور میرے رسول وسلم ایسے تھے، میرے رسول ایسے تھے، میرے رسول ایسے تھے، وہ کنسٹرکٹ کر سکے گا. ایک شخصیت، ایک شخصی تعلق بنے گا، ایک شخصی ریلیشنشپ بنے گا. وہ نہیں کہ خوبصورت انداز میں نعت پڑھتے ہیں اور حرکتیں وہ کرتے ہیں جس سے رسول وسلم ناراض ہوں. وہ چیز نہیں، بلکہ وہ چیز ہوگی کہ آپ ہرتے وقت، اٹھتے بیٹھتے وقت اپنے رسول کی کیریکٹر کو، اس کی خصوصیت کو، اس کے کردار کو، اس کے اخلاقیات کو جو ہے نا، وہ آپ کے دماغ میں گھومے گا کہ میرے رسول تو ایسے تھے. وہ واقعات گھومیں گے. وہ واقعات گھومے گا کہ ایک بوڑھی عورت جا رہی تھی، اس کے سامان اس سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا. رسول صاحب نے اس کا سامان اٹھا کر کے چل پڑے کہ چلو تم کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں. ساری راستے وہ بوڑھی عورت رسول وسلم کی برائی کرتی رہی. اس کو نہیں پتا تھی رسول وسلم ہے، اس کو نہیں پتا تھی محمد ہے. سارا راستہ برائی کرتی رہی اور کہہ رہی تھی میرا مشورہ ماننا تو اس آدمی کے قریب بھی مت جانا، سننا بھی نہیں. وہ تو ایسے سے لوگوں کو یہ کرتا ہے، لوگوں کا ذہن پھرا دیا، یہ پھرا دیا، پڑے. بوڑھی عورت تھی، اسے کیا پتا. اس کا لوگوں کا ذہن پھرا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. ہمارے معاشرے کو بالکل اسی طریقے سے کہ ہمارے معاشرے کو اس نے تباہ و برباد کر دیا ہے. ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ نوجوانوں کو جو ہے والدین کے خلاف کر دیا ہے. اس نے ہمارے جو بڑے ریلیشن شپ تھا اس میں ٹوٹ پھوٹ مچا دیا ہے. لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں. بالکل وہی کہ ایک لوگ دوسرے کو دشمن ہو چکے ہیں. اس معاشرے کے اندر جو ہے اس نے فتنہ فساد کر دیا ہے. یہ اولاد کو والدین کو اولاد سے الگ کر دیا ہے. رشتہ داروں کے درمیان اس نے پھوٹ ڈلوا دی ہے. اس طرح کا بندے سے قریب نہیں ہونا. کچھ سنتے رہے، کچھ بھی نہیں کہا. جب پہنچ گئے وہاں پہ سامان کا حوالے کیا تو بوڑھی عورت پوچھتی ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتے ہیں میں محمد ہوں. تو وہ رونے لگتی ہے. پھر وہ کلمہ شہادت پڑھتی ہے اور پھر مسلمان ہو جاتی ہے. یہ رسول اللہ کا کردار تھا. رسول اللہ ایک دفعہ مسجد جا رہے تھے، نماز کے لیٹ ہو رہے تھے، لیکن کوئی بوڑھا یہودی ان کے آگے جا رہا تھا. رسول اللہ بڑا جلدی چلنے کے سلو ہو گئے چونکہ وہ بوڑھا تو عمر زیادہ تھا تاکہ وہ آہستہ آہستہ کر کے نکل جائیں. رسول اللہ میں کیا کیا باتیں آپ سنیں گی، کیا کیا چیزیں جانیں گی. رسول کی شخصیت تھی. کوئی انسان ابھی ویسا نہیں پیدا ہوا اور نہ ہوگا. اس کو عمران خان لے کے آیا تھا ہمارے اندر. عمران خان اس کو سیرت میں انٹروڈیوس کر رہا تھا. اب رسول اللہ ہمارے دل و دماغ میں ہوتے، رسول اللہ ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں ہوتے. ان کے لیے رسول اللہ ہیرو ہوتے. بچوں کو کیا ہے، بچوں کو تو ہیرو چاہیے ہوتا ہے نا، بچوں کو تو ہیرو چاہیے ہوتا ہے. رسول اللہ جو ہے نا ان کے ہیرو ہوتے. بچے جو ہیں ان کا کردار اختیار کرتے، ان کو سوچتے. سوچے ذرا سا. پھر رسول اللہ سے محبت ہوتی، رسول اللہ کے ان سے بھی محبت ہوتی جو ان کو رسول اللہ جو ہے لے کے چل رہے ہوتے تھے، جو صحابہ تھے. ہمارے بچوں کو خالد بن ولید کے بارے میں پتا ہوتا کہ وہ کس قسم کے تھے. خالد بن ولید یہ رسول اللہ کے صحابی تھے، وہ کیسے تھے، ان کو یہ پتا ہوتا. شجاعت پتا ہوتی. اس سے کریکٹر بنتا ہمارے بچوں کا. ہم یہ شجاعت آتی، بہادری آتی. ہم خالد بن ولید کی بات سنتے تو بہادری آتی، شجاعت پیدا ہوتا. رسول اللہ میں کریکٹر آتا. یہ عمران خان کر رہا تھا جناب، یہ عمران خان کر رہا تھا. پھر عمران خان اللہ تعالیٰ کو لے کے آتا ہے معاشرے کے اندر.
بات لمبی ہو جائے گی، اس کو میں پھر بعد میں کروں گا، کر بھی چکا ہوں لیکن پھر بعد میں دہرا دوں گا کہ پھر اس کے بعد کس طرح سے گاڈ کانشیس معاشرہ کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے گاڈ کانشیس معاشرہ، کیا ہوتا ہے الہ، کیا ہوتا ہے ربوبیت، کیا معاشرے کے اندر کیا خصوصیات پیدا ہوتی ہیں جب گاڈ گاڈ کانشیس معاشرہ پیدا ہوتا ہے، جب ایک معاشرہ پیدا ہوتا ہے جس کے اندر بندے کی کانشیسنس میں، اس کے شعور میں اللہ سے تعلق ہو. ابھی تو میں نے کچھ دیر پہلے رسول کے تعلق کی بات کی نا، جس میں اس کو اللہ سے تعلق ہو، جس میں اس کو اللہ سے تعلق ہو، جس کا ایسا شعور بنے جس شعور کے اندر وہ یہ دیکھ رہا ہو. دیکھیں غور کریں، اس وقت میں نے کچھ دیر پہلے رسول کی شعور کی بات بتائی کہ جب رسول کے بارے میں اس کا شعور ہو، سیرت پڑھنے سے ایک شعور بنے، ایک جیتے جاگتے حیثیت سے اس کے درمیان موجود ہو جائے معاشرے کے اندر، اس سے اخلاقیات بنتا ہے. ایک اور شعور جب انسان کو ملتا ہے، گاڈ کانشیسنس کا شعور، مین گاڈ مین گاڈ ریلیشن شپ کا شعور، جس میں انسان اپنے اللہ کو اس کے صفات سے پہچانتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کو وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ موجود ہیں، وہ عہد ہے، وہ احد ہے، اور وہی رب ہیں. یہ تمام چیزوں کو جب اس معاشرے کے اندر گاڈ کانشیسنس پیدا ہوتی ہے، جب اس معاشرے کے اندر اللہ کا ایک الہ کے طور پر، ایک رب کے طور پر تعلق بن جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس سے بہترین معاشرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. وہ بہترین انسانی معاشرہ ہے. وہ بہترین مسلمانوں کا معاشرہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، انسانی معاشرہ ہے. انسانی معاشرہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر کافر بھی رہیں گے تو خوشی محسوس کریں گے، اس معاشرے کے اندر غیر مسلم بھی رہیں گے تو خوشی محسوس کریں گے، کیونکہ وہ اللہ رب سب کا رب ہے. تو جب اس معاشرہ ایسا معاشرہ بنے گا، اس معاشرے کے اندر سے، اسی لیے عمران خان کہتا تھا کہ کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کرسچنس کو، ہندو کو، کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک بہترین انسانی معاشرہ بننا جا رہا ہے. اور انسانی معاشرہ کی پہچان یہی ہے جو کچھ دیر پہلے میں آپ لوگوں سے بتا رہا تھا کہ یاد رکھیے گا کہ انسانی معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر خوف و ہراس نہیں پایا جاتا، اس معاشرے کے اندر محرومیت نہیں پائی جاتی. یہ انسانی معاشرے کی پہچان ہے، ٹھیک ہے نا. جنگل کے معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. تو پھر جب وہ انسانی معاشرہ بنتا اللہ تعالیٰ کی صفات سے، اللہ تعالیٰ کے کنیکشن سے، گاڈ کانشیسنس سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سارے مخلوق ہیں، تو پھر آپ ایز اے مخلوق کے تکریم انسانیت ہوتی ہے آپ کے اندر، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. لوگ ہمیں پڑھاتے ہیں آج کہ جناب دیکھیے سیکولر ہونا چاہیے تاکہ دوسروں کو نماز کا اس کا حق ملے، وہ عبادت کا. ارے خدا کے بندے، یہ تو اللہ نے خود اجازت دے رکھی ہے. سیکولر بنے، یہ تو آپ اسلام بننے سے کریں گے. اگر آپ مسلمان ہوں گے تو آپ تکریم انسانیت ہوگی. آپ غیر مسلم کو اجازت دیں گے، وہ جس کو چاہیں، کیونکہ اللہ نے نہیں روکا ہے ان کو کسی سے عبادت کرنے سے، عبادت نے کسی کے پرسش کرنے سے نہیں روکا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو بھی ہوگا وہ ایک اچھے ہیومن سوسائٹی کے اندر رہے گا. ہمیں اچھی ہیومن سوسائٹی بنانے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اور یہ اچھی ہیومن سوسائٹی، بہترین ہیومن سوسائٹی، بہترین انسانی معاشرہ وہی ہے جس میں کہ اللہ کی ربوبیت قائم ہو. ربوبیت میں آپ سب رہیں، مسلم غیر مسلم سب رہیں. اس کے ربوبیت کے اندر جو قوانین ہیں وہ سارے انسان کے لیے، چوری چماری بند، وہ بند، معاشرے کے اندر سے ظلم بند، معاشرے کے اندر تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ اس کا کمال ہے اس معاشرے کا. اور پھر گاڈ کانشیس معاشرے کا ایک دوسرا کمال ہے. یہ وہ تو اصول تھے. دوسرا کمال دیکھیے آپ کہ اس میں انسان اللہ کو محسوس کرتا ہے، پرسیو کرتا ہے اپنے دل میں، جیسے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور وہ ویسا نہیں ہو سکتا تو وہ دیکھتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. جب اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، عدل ہے اللہ، ٹھیک ہے نا، عادل ہے اللہ تعالیٰ، عدل کرنے والے ہیں تعالیٰ، انصاف کرنے والے ہیں مسا. تو پھر وہ کیسے کرے گا کہ اپنی زندگی کے معاملات کے اندر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ناانصافی کرے؟ جب اس کا گاڈ کانشیسنس کہتا ہے اس کو کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اور وہ ذات ہے جو انصاف کرتا ہے، تو میں آگے ناانصافی کر رہا ہوں تو کیسے کر سکے گا؟ اس کو کانشیسنس اس کو یاد دے گا؟ کبھی نہیں دے گا. اسی کو میں کہتا ہوں کہ گاڈ کانشیس معاشرہ جو ہے وہ ایک سیلف کریکٹیو معاشرہ ہوتا ہے. اس کو پولیس آئیڈیلی آپ بتاؤں میں آپ کو کہ گاڈ کانشیس معاشرہ بالکل آئیڈیل اسٹیج کے پر نا، اس معاشرے کو نہ کوئی جج چاہیے، نہ کوئی پولیس چاہیے، نہ کچھ بھی نہیں چاہیے. ایک آئیڈیل، ایبسولوٹلی آئیڈیل اسلام میں کہہ رہا ہوں، جبکہ گاڈ کانشیس ٹاپ کا نا اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ خود سیلف کریکٹیو معاشرہ بنتا ہے. یہ اس کا مقام ہے، معاشرہ اس طرح سے آگے بڑھتا جاتا ہے.
वो आइडियल होता है गॉड कॉन्शियस ना, और वो माशरे के अंदर आता है तो माशरा ना उसी गॉड कॉन्शियसनेस में आगे उसको लेके जाया जाता है, तरक्की पे तरक्की, आगे बढ़ कॉन्शियसनेस को बढ़ाया जाता है। ये है होता है हमारा सफ़र माशरे का, कि बेहतरीन से बेहतरीन इस तरह माशरे के जो इवॉल्व होने के बाद इस्लाम में जो माशरा इवॉल्व होता है, वो इस तरीके से इवॉल्व होता है। गॉड कॉन्शियसनेस इवॉल्व होता है। आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता कॉन्शियस से जैसे तकवा बढ़ता चला जाता है और फिर एक स्टेज पे आके वो तकवा जो है एहसान के दर्जे पे जाता है, यही कुछ माशरे के साथ भी होता है। माशरे के अंदर तबका बढ़ता जाता है। ये वो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है, ये गॉड कॉन्शियसनेस ह्यूमन माशरे को अच्छा बनाने के लिए। आप शुरू करते हो और वो बनता है, उसके अंदर माशरे के अंदर तकवा होता है। फिर लोगों के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता लोग जैसे खुदा को देखने लगे हैं, जैसे अल्लाह को महसूस करने लगे हैं, परसीव करने लगे हैं। फिर जानते हैं कि अल्लाह ताला मुनसिफ है, अल्लाह ताला अदल है, अल्लाह ताला ये काम नहीं कर सकते। फिर यही नहीं, उनको ये भी पता है कि अल्लाह ताला अस्समी है, अल-बसीर है, अल-अलीम है, मेरे दिल के हसब ये सारी चीज़ें जब ये बढ़ती जाती हैं और ये जमा होती जाती हैं, मज़बूत होती जाती हैं, तो ये आपके माशरे का सफ़र जो है, वो भी आगे एक तक़वे वाला माशरा बनता है, जो आगे बढ़ता जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़वे वाला माशरा पैदा किया था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफ़ा। एक गॉड कॉन्शियस माशरा पैदा किया था। और उस गॉड कॉन्शियस माशरे का ये ताल्लुक था कि आप अगर इंसान अगर हर लम्हा अल्लाह को याद करता है, घर से एक-एक फ़र्द इंफ़ाई तौर पर भी, घर से बाहर जा रहा है, घर से अंदर आ रहा है, बाथरूम जा रहा है, तो बाथरूम से अंदर आ रहा है, शक्ल देख रहा है अपने आईने में तो दुआ पढ़ रहा है, नया कपड़ा पहनना है तो पढ़ रहा है, खाना खा रहा है तो पी रहा है, पानी पी रहा है तो अल्लाह को याद है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, पानी पीने से पहले, पानी पीने के बाद, घर से बाहर, घर के अंदर, यू नेम इट। ये क्या इबादत है? ये इबादत नहीं है। ये इबादत नहीं है, ये ताल्लुक है, ये रिश्ता है, ये अल्लाह के साथ बंदे का ताल्लुक है ये, प्यार और मोहब्बत है, अपने आप को पहचानना है, प्यार है, ताल्लुक है। अब उसको जो भी नाम दे दें आप, ये अल्लाह ताला ने किया। माहौल के अंदर ये चीज़ माशरे के अंदर पैदा हुई, नाप-तोल के अंदर पेशा हुई, हर चीज़ के अंदर ये बात पैदा होगी। एक बेहतरीन खूबसूरत इंसानी माशरा बना, बेहतरीन खूबसूरत इंसानी माशरा बना। एक ऐसा माशरा बना जिसमें कि मैन ये एक आइडियल माशरा है, इसका तसव्वुर कीजिए इस माशरे का। जब तक आप तसव्वुर नहीं करेंगे, आपको अंदर माशरा बनाने के अंदर आपके अंदर सलाहियत नहीं पैदा होगी, क्योंकि हमारे पास कोई मॉडल नहीं है, वो खत्म हो चुका है मॉडल। अब आपने उस मॉडल को तसव्वुर करना है, उसको मेंटली कंस्ट्रक्ट करना है, फिर उस मॉडल को आपने शेयर करना है अपने बच्चों के साथ। नसीहत करने बैठ जाते हो अपने बच्चों को ना, उससे काम नहीं चलेगा। आपको वो मॉडल बना के बच्चों के सामने पेश करना पड़ेगा। उस मॉडल के लिए कि ये समझ आप खुद अपना मॉडल बनाना शुरू करें अपने अंदर। तरतीब दें उस मॉडल को अपने अंदर। वो कैसा माशरा होगा जो कि गॉड कॉन्शियस माशरा होगा? और बंदा कैसे सोचेगा कि अल्लाह ताला कोई नाइंसाफ़ी नहीं करते, वो बंदा किस तरह से नाइंसाफ़ी करेगा? सोचा कभी आपने? ये कमाल है। इसके अंदर इस माशरे के अंदर टेक्निकैलिटीज़ बहुत छोटी-सी चीज़ है। लोग कहते हैं ना कि टेक्निकैलिटीज़ सोशल साइंसेज़ में टेक्निकैलिटीज़ पढ़ाई जाती हैं। इस्लामी माशरे के अंदर टेक्निकैलिटीज़ इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है। टेक्निकैलिटी छोटी चीज़ होती है, लेकिन गॉड कॉन्शियसनेस तक़वा बहुत बड़ी चीज़ होती है। पहली दफ़ा ये माशरा तक़वे वाला माशरा रसूल ने बनाया था, गॉड कॉन्शियस माशरा। इमरान खान उसी की कॉपी कर रहा है कि ला इलाहा इय्याका नअबुदु उसको उसी तक़वे की तरफ ले जा रहा, उसी से शुरू कर रहा। फिर एक मुकाम आता, तरक्की करता, फिर एक मुकाम आता, पता है हमारी ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी में आता, कब भी आता कि ये मुकाम आता कि ये वो सोसाइटी बनती जो कि फिर एक ऐसे मुकाम पे पहुँचता जैसे कि वो सोसाइटी अल्लाह को देख रही हो, अल्लाह उनके दरमियान और सबके दरमियान हो। यही अल्लाह का नूर है जो मुकम्मल होना है। यही अल्लाह का नूर है जो किसी खित्ते में, किसी जगह में, किसी सोसाइटी में मुकम्मल होना है। फिर यही सोसाइटी फिर पूरी दुनिया पे इसका नूर छा जाएगा और फिर अल्लाह का नूर पूरी दुनिया पे मुकम्मल होगा। अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने रोशनी को पूरी दुनिया में मुकम्मल करके रहूँगा। क्यों नहीं करूँगा? अल्लाह के लिए कौन-सी बड़ी बात है? लेकिन अल्लाह ताला जिसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी बात है। वो अभी तैयार नहीं है, वो तादाद में बहुत कम है, बहुत छोटे हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं कि वो खड़े हों, वो जज़्बे से पकड़ें, वो इस नूर का हिस्सा बनें और वो होगा मोमिन। वो इस्तेमाल होंगे, वो इस काम को करेंगे, वो इसको लेके चलेंगे। यही जंग उनके साथ है, मोमिनों के साथ है और तागूत वालों की पूरी कोशिश होगी कि इस रोशनी को, क्योंकि तागूत का मतलब जो है वो ज़ुल्मात है, उनकी कोशिश होगी कि अंधेरापन आ जाए। उनकी कोशिश होगी कि जहाँ से चिराग उठे उसको ख़त्म कर दिया जाए। जहाँ से चिराग उठे उसको बुझा दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए। ये कोशिश हुई है पाकिस्तान में, ये चीज़ हुई है पाकिस्तान के अंदर। आपने इसके लिए निकलना है, जान, मान, तन, धन की बाज़ी लगानी है। ये अब आखिरी मार्के में फ़ेज़ में चला गया है।
عمران خان یہ جنگ ہے عمران خان کے لیے، عمران خان کے لیے جنگ نہیں ہے، یہ اللہ کی ربوبیت کو قائم کرنے کی جنگ ہے۔ پاکستانی معاشرے کو اسلامی معاشرے بنانے کی جنگ ہے۔ پاکستانی معاشرے کو گاڈ کانشیس معاشرہ بنانے کی جنگ ہے۔ اللہ کی ربوبیت کو اس معاشرے میں قائم کرنے کی جنگ ہے۔ رسول وسلم کے اخلاق کو اس معاشرے میں انٹروڈیوس کرنے کی جنگ ہے۔ معاشرے کو، پورے معاشرے کو تبدیل کرنے کی جنگ ہے یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے۔ عمران خان نے صرف اس کو لیڈ کر رہا ہے، عمران خان نے اس کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے۔ جنگ مومنوں کی جنگ ہے، اس سے مسلمانوں کی جنگ ہے یہ، طاغوت کے خلاف۔ وہ لوگ جو بڑے طاغوت کا، میں نے کہا نا طاغوتوں کا ایک طاغوت جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جو میں بتایا آپ کو نا، اور میں نے کل شاید پرسوں میں نے آپ کو بتایا تھا ایک اس میں کہ یہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کس طرح فنکشن کرتا ہے، اس کا کیسے نیٹ ورک بنتا ہے، یہ نیٹ ورک بنا ہوا ہے۔ اس نیٹ ورک نے عمران خان کو روکا ہے۔ اس کے آپ کے اندر طاغوتی لوگ، اسٹیبلشنگ لوگ ملے ہوئے ہیں، اس کو ہم نے سمجھایا تھا، اس کو جانیے، اس کو آپ نے روکنا ہے، ہر قیمت میں آپ کو اس کو روکنا ہے۔ یہ جنگ اپنے آخری فیز میں شریک ہو چکی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے پھر میں آپ کو بتاؤں، میرے پروگرام کے اندر میں کسی کو جوش نہیں دلاتا، کیونکہ مجھے بھڑکنا پسند نہیں ہے، کیونکہ بھڑکتا ہے تو وہ پھر بجھ جاتا ہے۔ شجاعت، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں میں تاکہ یہ آپ کے پاس ٹیک ہوم ہو، شجاعت کردار سے بنتا ہے، کردار سے شجاعت آتی ہے۔ آپ کے کردار میں اگر سلگنا نہیں ہے، آپ کے کردار میں اگر آگ جلانا نہیں ہے، تو آپ بھڑک کے ختم ہو جاؤ گے، لیکن آپ گرمی نہیں دے سکو گے۔ جیسے تیل کو آپ جلائیے کسی پتھر پہ رکھ کے، تو تیل جل کے بجھ جائے گا، بھڑک کے بجھ جائے گا، کیونکہ پتھر کے اندر وہ کیریکٹر نہیں ہے جلنے کا۔ لکڑی کو آپ جلائیں تو لکڑی بھڑکتی نہیں ہے، جلتی رہتی ہے، سلگتی رہتی ہے، اور اپنے اطراف کو حرارت دیتی ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ اس کا کردار ہے، یہ اس کی شجاعت ہے۔ آپ نے یہ کام کرنے کے لیے اپنے کردار کو بنانا پڑے گا، اپنے کردار کے اندر شجاعت آئے گی۔ اور میں شجاعت کیسے آتی ہے، میں کو بتائے وہ کردار کیسے بنتی ہے، وہ شجاعت کس بات پہ آتی ہے؟ اس کردار آتی ہے جب آپ کے اندر سے شرک ختم ہو جائے، ہر طریقے کا شرک ختم ہو جائے، آپ کو شرک پہچانے کیجیے، تب آپ کا کردار بنتا ہے، تب آپ کے اندر پتا ہوتا ہے اللہ کی ربوبیت مانتے ہیں، اللہ کے طور پر مانتے ہیں، رب کے طور پر مانتے ہیں، پھر وہ کردار بنتا ہے، پھر اس کردار کا حصہ شجاعت، اس کردار کا حصہ لازمی طور پر بنتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ انسان مومن ہو اس کے اندر شجاعت نہ ہو۔ کیوں کہتے ہیں ایسی بات؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اپنے اندر اپنا کریکٹر بنائیے، اپنے آپ کا کریکٹر کو مضبوط کیجیے، آپ ہیڈ ٹو ٹو اپنے آپ کو پاک کیجیے۔ پاکی ہوگی تو شجاعت آئے گی۔ سوچ میں غلاظت ہوگی، شجاعت نہیں آئے گی۔ سوچ گندی ہوگی تو آپ کو شجاعت نہیں پیدا ہوگی۔ شجاعت کے لیے لازمی طور پہ یہ ہے کہ آپ ہر وہ چیز سے نفرت کریں جو کہ آپ کے انا کو تسکین دیتی ہو، اس کو اپنے اندر سے نکال کے باہر پھینک دیں۔ ہر وہ بات جس سے آپ کے انا کو ٹھیس پہنچتا ہو، ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی دنیا کے اندر کہ آپ کا انا کو ٹھیس پہنچائے۔ ایسا نہ ہو، ایسی چیزوں کو نکال کے باہر کریں، ایسے شوق کو نکال کے باہر کریں، فوکس کریں۔ آئندہ کی زندگی میں آپ سے کام لیا جائے گا، آپ سے کام لیا جائے گا۔ ابھی اس لیے تیار ہوں، اپنے آپ کو تیار کریں، کریکٹر سے، کردار سے، سوچ سے اپنے آپ کو تیار کریں، وہ بنے۔ اور پھر میں نے آپ کو پچھلی تقریر میں، اپنے پچھلی گفتگو میں جس میں میں نے کہا تھا، اس کے بعد اپنی خودی کو پہچان، اس خودی کے پہچان کے لیے جو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ چراغ، اس کی روشنی وہ آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ نے اسی چراغ کو، اسی روشنی کو تو آپ نے بھڑکانا ہے۔ وہی جو آپ ہو، وہی آپ کا جوہر ہے، وہی آپ کا ایسنس ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے۔ باقی جو آپ کا باڈی ہے، یہ تو باہر کی چیز ہے، یہ تو مادی چیز ہے۔ اس ایسنس کو بھڑکائیں، اس ایسنس کو سمجھیں، اور پھر میں وہ اس کو دوبارہ سے میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ علامہ اقبال ایک عجیب حیثیت تھی، عجیب ذات تھے علامہ اقبال۔ ان کو ان تمام رازوں کا پتہ تھا۔ انسان کی اس فطرت کو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی تھی کہ وہ انسان کی فطرت کو جانتے تھے، اس کو پہچانتے تھے۔ وہ کہتے تھے مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، جو میں آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا، آج میں پھر اس کو تھوڑا جوڑ دوں کہ یہ فضا کی تاریکی جو میں نے کہا تھا کہ اندھیرا آنے والا ہے دنیا کے اوپر، اندھیرا چھائے جائے گا دنیا کے اوپر۔ ابھی کل ہی پرسوں کی تقریر ہے میری، میرا پروگرام ہے کہ وہ اپنے خودی کو پہچان، اس کو اور اس کو جوڑ کے سنیے گا کہ اندھیرا چھا جائے گا پورے اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں نے کہا تو اس اندھیرے میں آپ کیسے راستہ پاؤ گے، وہ کون سی روشنی کو دکھاؤ گی؟ تو میں نے کہا تھا آپ کے اپنے اندر کی روشنی ہے،
अब देखिए वो क्या कहते हैं, मुझे डरा नहीं सकती फ़ज़ा की तारीकी, मेरी सरिश्त में है पाकी व दरख़्शानी। मुझे डरा नहीं सकती फ़ज़ा की तारीकी, मेरी सरिश्त में है पाकी व दरख़्शानी। तू ए मुसाफ़िर शब, खुद चिराग़ बन अपना। तू ए मुसाफ़िर शब, खुद चिराग़ बन अपना, कर अपनी रात को दाग़ जिगर से नूरानी। सुना आपने? ये बात मैं आपसे मतलब कल करत को जोड़िए आप कि आपके आपके सरिश्त में, आपकी फ़ितरत में पाकी और दरख़्शानी चमकना, उठान कि नूर आपके अंदर है। पाकी आपके अंदर है, एक पाक चीज़ दी गई है आपको। अल्लाह ने अपने रूह में से डाला है। आपके सरिश्त में है, आपकी पहचान है ये, आपका जौहर है ये है आप। अब इसको पहचानिए, इसको पाने की कोशिश कीजिए। फिर कहते हैं, "तू ये मुसाफ़िर शब" क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि हम लोग जिस दौर में रह रहे हैं, ये अंधेरे का दौर है, ये शब का दौर है, ये रात का दौर है। एक काली रात उसमें हम मुसाफ़िर शब हैं क्योंकि हम इसमें ज़िंदा रह रहे हैं ना, हम मुसाफ़िर हैं इस रात के। हम चूँकि इस दौर में रह रहे हैं, हम इस दौर में गुज़र रहे हैं, तो हम इस दौर के इंसान हैं, यानी इस शब के इंसान हैं, इस शब के सफ़र के हम जो है वो इंसान हैं। तू ए मुसाफ़िर शब, यानी कि हम जो है इस अंधेरे में रहने वाले लोग हैं, हम गुज़र रहे हैं इससे। तो हमसे कहा जा रहा है, तू ए मुसाफ़िर शब, खुद चिराग बनना अपना। अब आपको बाहर से रोशनी नहीं मिलेगी, बाहर से रोशनी नहीं आएगी, अपना चिराग आपने खुद बनना है। अपना चिराग आपने खुद बनना है, कर अपनी रात को दाग़ जिगर से नूरानी। प्लीज़ खुदा के वास्ते आप लोगों को ये करना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। आइंदा की नस्ल को हमें उठाना पड़ेगा। हमें एक नि दोबारा से हम मैंने आदमी को हमें इंसान बनाना है। दोबारा से हमें ये जस्तजू करनी है कि हम आदमी इंसान बन जाए। हमने ये काम करना है। हमें के बकराती नहीं करनी है। हमें सोचना है कि हम क्या करें कि दोबारा से आदमी इंसान बन जाए। अपने लिए, अपने आइंदा नस्ल के लिए वापस चलिए, वहाँ से वापस मुड़िए। ठीक है ना? माध्यम से पीछे हटिए, वापस मुड़िए और अपने को, अपने बच्चों को दोबारा जो है ना, इस पे लेके आइए। जहाँ आपकी हैसियत रुक जाए, वहाँ पे वहाँ उससे पहले भी अल्लाह से दुआ कीजिए कि आपने ये सफ़र शुरू किया है कि दोबारा से हम जो है मोमिन बनेंगे, दोबारा से हम इंसान बनेंगे, वापस जाएँ उसकी तरफ और उन चीज़ों के लिए अल्लाह से मदद माँगे, दुआ करें, अपने अंदर के नूर को पहचानें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम फिर एक दोबारा से एक इंसानी माशरा बनाएँगे। दोबारा से हम एक इंसानी माशरा बनाएँगे, दोबारा से हम इंसान पैदा करेंगे, दोबारा से हम इंसान बनाएँगे। जो आदमी हो गए हैं उनको हम इंसान बनाएँगे, खुद भी बनेंगे और दूसरों को भी इंसान बनाएँगे। हमें ये काम करना है, उस तरफ वापस मुड़ें, उस तरफ वापस चलें। ठीक है? अल्लाह ताला हमको इसको तौफ़ीक दे, अल्लाह ताला हमें ईमान तक़वा अता फ़रमाए, अल्लाह ताला हमसे ये काम दे दे, हमें भी तब्दील करें और हमारे ज़रिया हम दूसरों के लिए भी नूर का रास्ता नूर बन जाएँ। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम।